اب اس کے آگے کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو شاید دنیا میں پہلی بار میں ہی کہہ رہا ہوں. بہت لوگ کہیں گے یہ آگے، آئندہ بہت لوگ کہیں گے. اس وقت میں کہہ رہا ہوں وہ بھی میں نہیں کہی تھی تب، صرف کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آگے فاشزم آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے جسے وہ کیپچر کرتے ہیں، اس میں سے ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے میڈیا. ان دونوں کو اس نے کیپچر کیا تھا. ان دونوں کے ذریعے وہ ماسز کو موبلائز کرتے ہیں. یہ ایک پورا ڈیزائن ہے. وہ ڈیزائن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ ابھی تو 35 پہ الیکشن جیتتے ہیں نا. جب عوام کی اکثریت انہیں معلوم ہو جائے گی اب ہمارے ساتھ ہے ہر اسٹیٹ میں، اور ہوگی وہ. اب ٹی وی پہ ڈیبیٹ شروع ہوئی جگہ جگہ. مجھے بھی بلایا تھا آج تک والوں نے. اب موبلائز ہوتے چلے جائیں گے. چاہتے ہیں آپ ڈیبیٹ مت کیجئے، ان کی پبلسٹی جاری ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ڈیبیٹ کیجئے اور تیز ہو جائے گی. دونوں طریقے سے چت اور پٹو نہیں کیے. ملک، حجاب کی لڑائی ہندو راشٹر پر کیوں آئی؟ کیا ہے؟ گجرات کے مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے آلریڈی. جن کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا تھا آج وہ ان کے ساتھ ہو گئے، اس لیے کہ میسج پہنچ گیا انہیں. قرآن تو بار بار کہتا ہے نا پرانے واقعات پہ تاریخ پہ نظر ڈالو. اگر کوئی پیٹرن وہاں پر آپ کو مل رہا ہے اور اس جیسے پیٹرن یہاں مل رہا ہے تو ریزلٹ بھی وہی ہوں گے. اسی لیے کہتا ہے کہ تاریخ پر نظر ڈالو بار بار. یہ کوئی قصے کہانیاں سنانے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. 60% لوگوں کی ذہنیت وہ بن گئی جو ہندوازم سے ہندوتو پر آ گئی. اگر 60% کی ایسی ہو گئی تو آپ کی بچیوں کے سر پر دوپٹہ برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ کے مدارس ادارے نہیں ہوں گے. یہ کسی دفعہ کا حوالہ اس لیے نہیں دے سکیں گے کہ دستور ختم کر دیا جائے گا. جوڈیشری بھی اس کے اندر دخل نہیں دے گی. دستور ختم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال بعد بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں پیش آئیں گی. 1500 سال 2026 میں پورے ہو رہے ہیں اور ان کا اپنے یہاں بھی ٹارگٹ یہ لکھا رکھا ہے. ان کا ٹارگٹ ان کے ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس، ہمیں مندر کی خبریں معلوم ہیں ان کی. ان کا اپنا بھی ٹارگٹ یہی ہے. اسے انہوں نے جلدی کرنا چاہا تھا، شاہین باغ نے روکا، لیکن اصل میں تو اسے روکنے کی ضرورت ہے. ہم یو پی کو کس نظر سے دیکھیں اتنا اہم نہیں ہے، یہ خالی ٹریلر تھا. ہم اسے کس نظر سے دیکھیں کہ شہریت ختم کرنے کی انہوں نے یہاں کوشش کی تھی، اتنا اہم نہیں ہے، اس لیے کہ شہریت تو ختم کرنا ہے انہیں آگے جا کر. وہ ان کے ایمان کی وجہ سے. میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو نفرت کی وجہ ہے، اس کی پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں سے نفرت کی وجہ کیا ان کا اللہ پر ایمان لانا یا اسلام میں ماننا، یا کیا وجہ ہے؟ آپ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. نفرت ان کے اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، نفرت ان میں اسلام نہیں ہونے کی وجہ سے. دیکھیے 2 مین ریزنز ہیں جو بہت زیادہ نفرت چاروں طرف آج کل نظر آ رہی ہے، جیسی پہلی کبھی نہیں تھی. جس میں پہلی اور پرائمری بات تو وہی ہے بنیادی کہ مسلمان بڑی تعداد یہ نہیں جانتی ایمان کیا ہے، یہ نہیں جانتی اسلام کیا ہے. جو چیزیں انہیں مل رہی ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ریچولز ہو گئی ہیں، روح سے خالی. روح سے خالی، روح سے خالی کوئی چیز ہوتی ہے؟ عبادتوں کی بھی ایک روح ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے. جسم رہ گئے اور روح نکل گئی تو اسے لاش کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی. پھر اس کے ایڈوانٹیجز، اس کے فائدے جو قرآن نے بتایا. نماز کے کوئی فائدے بتائے تھے کہ ہوگا کیا اس سے، روزے سے کچھ بتایا تھا کہ اس سے کیا ہوگا. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب نماز نہیں ہے. روزے سے بتایا تھا تقویٰ پیدا ہو جائے گا. اگر برسوں سے روزے رکھنے والوں کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو پھر وہ روزے نہیں تھے. صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانے کو تو فاقہ بھی کہتے ہیں. روزہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ان کے قرآن نے جتنی چیزوں کے حکم دیے، یا وہ چیزیں جو آج ہمارے یہاں عبادات کہلانے لگ گئی، یہ مناسک سارے، یہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے تھے. ان کے کچھ نتائج برآمد ہونے تھے، کچھ رزلٹ نکلنے تھے. وہ رزلٹس بتائے قرآن نے. اگر وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں، اگر وہ رزلٹ نہیں نکل رہے، تو پھر وہ لاشیں رہ جاتی ہیں عبادتوں کی، جنہیں ریچولز کہتے ہیں، جنہیں رسم و رواج خالی کہتے ہیں.
اس سے پھر کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا اور کبھی کبھی تو نقصان پہنچتا ہے. پھر وہ ایک کمیونٹی بن جاتی ہے, وہ کمیونٹی کے حساب سے سوچتے ہیں اور اسے کمیونلزم کہتے ہیں, عصبیت کہتے ہیں. اسے لوگ سمجھتے ہیں دین ہے اور اصل میں وہ عصبیت ہوتی ہے, وہ فرقہ پرستی ہوتی ہے, وہ کمیونلزم ہوتا ہے. تو بات یہ کہ جب دو کمیونٹیز ہیں, ایک اپنی کمیونٹی کے حساب سے کچھ کر رہا ہے, دین کے حساب سے نہیں, اور کمیونلزم کے اوپر ہے, تو دوسری کمیونٹی تو نفرت کرے گی. انہیں نہیں معلوم, بھول گئے کہ یہاں مقصد کیا تھا اس زمین پر موجودگی کا, ان کا کیوں تھے, کیا مقصد تھا, اور یہاں کیسے بیہیو کرنا تھا, اور دوسروں کے لیے ہماری جو جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان کے لیے ہماری ذمہ داری کیا تھی. جب یہ ایسے ہو گئے کہ ایسا ہے کہ جیسے ان تک بھی نہیں پہنچا, تو پھر وہ سارے عناصر, وہ سارے فیکٹرز موجود ہو جاتے ہیں کہ جنہیں اگر ایکسپلائٹ کیا جائے تو نفرتیں آ جائیں گی. رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا, ایسے ہی جیسے خوشبو کو نہیں چھپا سکتے, کہ رحمت سے نفع پہنچے گا ہی لوگوں کو, اور آپ سے کہیں اگر دنیا والوں کو, دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ سے نفرت کر سکیں, چاہے جتنا جھوٹا پرچار ہو. قرآن نے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, دنیا کے انسانوں کو جس سے نفع پہنچتا ہے وہ یہاں ٹھہرتا ہے, دوسرے ہٹا دیے جاتے ہیں, کا مطلب یا ذلیل ہوں گے یا نہیں رہیں گے, نیچے ہو کر رہیں گے. تو یہاں پر سربلندی کے ساتھ میں جو ٹھہرتا ہے وہ ہے جس سے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے. تو یہ نفع بخش نہیں رہے, ایسی کوئی چیز بچی نہیں کہ پھر وہ ان سے اب محبت تو نہیں رہی. اگر سب سے بڑی قرآن ہے, نعمت اگر سب سے بڑی وہ نظام ہے جو آپ تک صحیح پہنچا اگر ہے, خود بھی نہیں لیا صحیح, تو اس کی ناشکری کرنے والے تو انہی میں نکلیں گے جن کے پاس پہلے آیا. جن کو پہنچی نہیں وہ کہاں سے ناشکری کریں گے؟ تو پھر یہ مانے تو سیدھے انہی کی طرف واپس لوٹتے ہیں, ان کی طرف فنگر پوائنٹ کرتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں. وہ لوگ جو دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اصلاً ناشکری کرنے والے تو یہ کافر یہ ہو جائیں گے. اور پھر تیسرے مانے چھپانے والا, اس سلامتی کے پیغام کو جو رحمت ہے, جس سے لوگوں کو آگ سے جس سے بچ سکیں گے, جس سے بے چینی سے, جس سے عذاب سے بچ سکیں گے, وہ چیز آپ نے دے دی یا نہیں دے دی جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تھی, جو تمہارے پاس پہلے ہے, یا اسے چھپا کر بیٹھ گئے؟ اگر چھپا کر بیٹھ گئے تو پھر وہ یہ بھی انہی کی طرف انگلی واپس اشارہ کر رہی ہے جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں. تو یہ ہے سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات کہ پہلے تو یہ سوچیں کہ خود بھی مومن ہے کہ نہیں ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر اگر تم نہیں ہو تو پھر تمہیں دوسرے کے کہنے کا حق کیا ہے اس بات کو کہ یہ انکار کر رہا ہے اور یہ نہیں مان رہا, جب تک تمہیں خود اپنے آپ کا ہوش نہیں اور اپنا پتہ نہیں. لیکن ایک سوال یہاں اس میں یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انکار کر رہا ہے, جیسے ابھی کے حالات ہو چکے ہیں کہ آپ اپنی جتنی حجت چاہیں پوری کر لیں, سامنے والا نہیں مان رہا یا اس میسج کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے, ہمارے تجربے کے خلاف ہے, صرف میرے نہیں, ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں ساتھیوں کے تجربے کے خلاف ہے کہ ہم اگر جاتے ہیں, دعویٰ نہیں کرنا ہے, ہم محبت کے ساتھ میں اگر کوئی چیز بتاتے ہیں جو لاجیکل ہوتی ہے, جو ان کے فائدے کی ہوتی ہے, تو مانتے ہیں. اب وہ عمل نہ کریں لیکن کہتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایک اعتماد تو پیدا کیجئے. بے اعتمادی کی فضا ہو گئی, اس کے اندر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں مسلیڈ کر رہے ہیں یا کسی انٹینشن سے کہہ رہے ہیں. اس نیت, صرف اللہ کی رضا کی نیت سے, صرف لوگوں کو غلط انجام سے بچانے کے لیے اخلاص بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہماری تعداد بڑھ جائے یا کنورژنز ہو جائیں. اصل میں اس اخلاص کے ساتھ میں, اور اخلاص کا اثر پڑتا ہے, وہ پہچانتے ہیں. تو ہمارے اور ہمارے سینکڑوں لوگوں کے اور ہزاروں لوگوں کے تجربے کے تو یہ بات خلاف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ان پہنچانا, یہ اگر کوئی پہنچانے والے پہنچے تو انہوں نے کسی جگہ سے کہیں سے براڈ کاسٹ کر دیا, لوگوں سے ملیے, دن رات سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ملتے ہیں, ان سے ملیے, اور پھر پیغام ہمیشہ محبت سے پہنچایا جائے گا. یہ اس دعوے کے ساتھ میں نہیں کہ حق لے کر آئے ہیں ہم, خالی یہ دعویٰ نہیں چلے گا. جب اگر ایسا ہوگا اور بات لاجیکل بھی ہوگی, اگر لاجیکل نہیں ہے تو پھر اسلام کی نہیں ہے. بات لاجیکل بھی ہوگی اور ان کی سمجھ میں آئے تو کوئی بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا, سمجھتے ہیں. اور محبت سے ہم سے تو وہ لوگ جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں, وہ بڑی محبت سے ہاتھ جوڑتے ہیں اور بڑی عزت دیتے ہیں ہمیں جب ہم سے کوئی بات بتاتے ہیں. یہاں سوال آتا ہے کہ دا کشمیر فائلز مووی آئی جی, اس کے بعد سے جو ماحول بنا, پہلی بار نہیں ہے یہ ماحول, بڑے دنوں سے دیکھا جا رہا ہے, نعرے لگ رہے ہیں, جہاد پر آواز اٹھائی جاتی ہے. اور آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتانا چاہوں گا کہ
علامہ صاحب نے ان سارے مدعوں پر آج سے کئی سال پہلے ذکر کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں ناگرکتا پر سوال اٹھیں گے، آنے والے وقت میں بیٹیوں کے دوپٹے کے اوپر سوال اٹھیں گے. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی سال پہلے بتا چکے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے لیے نئی نہیں ہیں، یہ جانتے تھے ان چیزوں کو. لیکن سوال وہی ہے کہ ابھی جو آپ نے ایک پریڈکشن کری ہے 29 اگست 2024 ڈیٹ تک یاد رکھی ہے میں نے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے جس کی طرف لگاتار بڑھ رہے ہیں. یہ پریڈکشن میں نے نہیں کی ہے، میں کوئی نجومی نہیں ہوں اور نہ میرے اوپر کوئی الہام ہوتا ہے اور کوئی وحی آتی ہے. یہ چیزیں تو صاف لفظوں میں لوگوں کو، اوروں کو بھی معلوم ہونی چاہیے تھی کہ قرآن اور حدیث نے بتایا ہے. قرآن نے بتایا بہت سی آیات کے اندر کہ 1000 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ایک نظام میں تبدیلی آتی ہے. ہر 1000 سال کے بعد یہ بہت سی آیات کے اندر بتایا کہ وہ اللہ کے ایک دن میں وہ تبدیلی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک نیا نظام آتا ہے، اس نظام کو واپس اٹھا لیا جاتا ہے. میں ایک پڑھ رہا ہوں خالی اس میں سے آیت، لیکن پھر وقت لگے گا. بہت سی آیات ہیں. یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ آسمان سے زمین کی طرف اپنے امر کی تدبیر فرماتا ہے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ امر اسی کی طرف عروج کرتا ہے، واپس لوٹتا ہے. فی یوم، ایسا ایک دن میں ہوتا ہے. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور وہ تمہاری گنتی میں وہ ایک دن 1000 سال ہوتا ہے. پھر ایک اور جگہ جہاں پر اسی 1000 سال کا اس نے ذکر کیا، وہاں پر اس کے ساتھ میں عذاب کا لفظ بھی آیا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ فِي الْعَذَابِ، عذاب کی عجلت کر رہے ہیں، عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لیکن اللہ کا ایک دن 1000 سال ہوا کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ میں انڈیکیشن ہے کہ اس 1000 سال کے بعد وہ نظام اس لیے اٹھایا جاتا ہے اللہ کی طرف واپس، اور نیا نظام اس لیے نافذ ہوتا ہے کہ وہ کرپٹ، یہاں دنیا والے اسے کرپٹ کر دیتے ہیں. جب کرپٹ کر دیتے ہیں تو عذاب کے بھی مستحق ہوتے ہیں اس آخر کے حصے کے اندر. تو اس کے بعد ایک آخر کے حصے میں عذاب بھی آتا ہے. اب یہ اس کو ثابت کرنے والی یا اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں قرآن میں. پھر ایک حدیث ہمیں ساتھ میں ملتی ہے، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اپنے پروردگار کی نظر میں اتنی عاجز اور بے حقیقت تو نہیں ہو جائے گی، مجھے اس سے امید ہے کہ وہ اسے آدھے دن کی مہلت اور نہ دے دے. ابھی دیکھیے مہلت لفظ کے اندر بھی وارننگ ہوتی ہے کہ اسے آدھے دن کی مہلت اور نہ عطا کر دے. میری امت اتنی بے حقیقت تو مجھے امید ہے کہ نہیں ہوگی. دریافت فرمایا گیا کہ یہ آدھے دن کا مطلب کہا 500 سال. یہ وہی قرآن کی آیات 1000 سال کا ایک دن کا، آدھے دن کا مطلب 500 سال. یعنی یہ انہوں نے بتایا کہ اس امت کو، یہ آخری امت محمدی کو، اس کو 5 سال کی مہلت اور ملے گی. اب یہ 1500 سال ہو گئے اور ظاہر ہے کہ نیا نظام، اور ہم پیچھے تو تاریخ میں ابھی نہیں جا رہے لیکن بہت کلیئر اس بات کو کم از کم مسلمان تو سمجھ سکتے ہیں کہ نیا نظام ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا تھا. تو وہاں سے 1500 سال جب ہم گنتے ہیں تو وہ اس تاریخ کے اوپر آ کر پورے ہوتے ہیں. جس تاریخ سے آپ کی پیدائشی، وہاں سے جب گنتے ہیں تو وہ اس تاریخ پر آ کر پورے ہوتے ہیں. جو تاریخ ابھی آپ کو بتائی 29 اگست 2026، 1500 لیونر ایئرس، قمری سال. تو وہ یہاں پر اس لیے بہت واضح طور پر میں یہ کہہ سکا کہ یہاں پہ اس آخر کے حصے کے اندر ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جنہوں نے اس نظام کو کرپٹ کر دیا، اور پھر یہ عذاب انہی کے ذریعے ان کے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا جن کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. عذاب ان لوگوں کے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا. یہ عذاب 40 سال چلے گا. یہ سب قرآن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں میں، اس کے درمیان میں نہیں ہٹایا جائے گا. بڑا بھیانک غلامی کا عذاب ہوگا. اور پھر جب ہم دوسری چیزیں، ماحول کو، بہت سے جو یہاں پر سوشیو پولیٹیکل گروپ ہیں، ان کے پرانے لٹریچر کو، ان کے بیانات کو، اس تاریخ کو کہ جہاں جہاں پھر اس طرح کی چیزیں پہلے ہوئی تھیں، جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم اور پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کس ذریعے سے یہاں پر عذاب آ رہا ہے. تو وہ یہاں پر ہے اور یہاں جا کر پورا ہو رہا ہے. میں اس کی وارننگ دیتا چلا گیا ہوں. میں جو کچھ یہاں پر ہونا ہے وہ میں کہتا چلا گیا ہوں، بتاتا چلا گیا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پیشین گوئیاں نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہونا ہے اور وہ ہو رہا ہے. جب اسے لوگ دیکھ لیں اور سن لیں. اور یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. غلطیاں اپنی ہیں، اس کی سزا کو اللہ کو اس کی سزا دینی ہے. عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اب تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک قدم دور ہے. سال کتنے رہ گئے؟ علامہ صاحب، میرا چوتھا سوال ہے اس سلسلے میں کہ ہم نے بات تو یہ کر لی کہ جس نے اپنی حجت پوری نہیں کری
جس کو دعوت کا کام دیا تھا اس نے وہ کام نہیں کرا. تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ کی ایک پکڑ آ رہی ہے. لیکن یہاں ہم یہ بھی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ ہم کیسے یہ فرق کر سکتے ہیں کہ کون مسلمان اچھا مسلمان ہے اور کون مسلمان برا مسلمان ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک نفرت ہے اور جو حجت نہیں پوری ہوئی یا جو امن کا پیغام پھیلانا تھا وہ نہیں پورا ہوا, مجھے لگتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے بھی تو لوگ موجود ہوں گے جو حق پر ہوں گے. دیکھیے ہمارے یہاں اصل میں حق پر ہونا کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں حق پر ہونا انہیں کہا جاتا ہے کہ بڑی نمازوں میں بڑی پابندی سے لگے ہوئے ہیں, اچھی باتیں کہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, نفرت لوگ ان سے بھی کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد جو جسے آپ کو یقین ہے کہ یہ آگ میں جلنے جا رہی ہے, کبھی ان کے لیے تڑپے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے؟ تڑپتا تو آدمی اس کے لیے جس کے لیے محبت ہوتی ہے. اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مؤمنین, کیا تم ان کے لیے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دو گے جو ایمان نہیں لا رہے؟ کو مسلمان کہتے ہیں. میں نے بھی ایک آیت پڑھی تھی, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جن سے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے وہ ٹھہرتے ہیں اور وہ ٹکتے ہیں. تو دنیا کے انسانوں کو نفع ان سے پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہٹانا چاہتا ان کو جن سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے, اور کوئی ان سے برا نہیں مانتا. آپ کی نمازوں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہوتا تھا. پھر یہ کہ پانچوں وقت ایک مسجد کے اندر جا رہے ہیں, یہ کلیکشن کس لیے تھا؟ جہاں پر جا رہے ہیں ایک شخص روزانہ آتا تھا, پانچوں وقت کی نماز میں آتا تھا, اب نہیں آ رہا, کچھ ہو تو نہیں گیا, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, اس کی خیریت. تو ان سے انسانوں کو نفع پہنچنا چاہیے تھا. آپ کی نماز سے انسانوں کو نفع پہنچنا بند ہو گیا ان بے روح نمازوں سے. ایک بات. پھر آپ کے روزوں سے لوگوں کو نفع پہنچنا بند. روزے میں آپ کو مشق کرائی تھی صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں گے کچھ نہیں پیئیں گے. یہ کیا ہوتا ہے صبح؟ اسے تو فاقہ کہتے ہیں اور اسی کو روزہ کہا. افطار پہ نعمتیں بھری پڑی ہیں میز کے اوپر چاروں طرف, اور جلدی سے بس انتظار ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے لیے دعا کر لی, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, زیادہ سے زیادہ یہ کر لیا اپنی بیماریوں کے لیے. اس وقت کیا یاد آئے دنیا کے انسان اس دعاؤں کے اندر؟ اس وقت وہ لوگ یاد آئے کہ پتہ نہیں کتنے دنیا کے اندر انسان ہوں گے جو اس وقت فاقہ کر رہے ہیں اور فاقے سے سسک کر مر رہے ہیں, اور ہمارے سامنے اتنی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں. ذرا اپنی کھجور پہلی اٹھانے سے پہلے ذرا سا رک کر تھوڑا سا انہیں تو یاد کیجئے تو کہ دل میں وہ چیز تو پیدا ہو جو برسہ برس تمہارے اوپر بھوک اور پیاس ایک مہینے گزاری تھی, اس کی وجہ سے دل میں اگر یہ چیز پیدا نہیں تو وہ سب فاقے تھے, ایک بھی روزہ نہیں تھا. تو بات یہ کہ یہ بھی کمپیشن کے لیے تھیں, یہ چیزیں بھی رحمت تھیں. یہ جن عبادتوں کو جب یہ عبادتیں رحمت سے خالی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ مسلمان سے نفع پہنچنا بند ہو جاتا ہے. جب نفع پہنچنا بند ہو جاتا ہے تو اسے کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ ان سے لوگوں کو بھلا نفع پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. اچھا مسلمان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے لگ جائے. نیوٹرل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نہ نفع نہ نقصان, اور جیسے نقصان پہنچنا ہے اس کو تو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے اور اللہ ہٹا دیتا ہے. علامہ صاحب, میرا آخری سوال ہونے والا ہے اس مدعے پر کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ کہیں نہ کہیں یہ پہچان پانا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں, اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا نفع پہنچانے والا ہے. جب تک ہم دعوت کی حجت نہیں پوری کر دیتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کافر ہے. تو یہ سارے مدعے ختم ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ سوال جو لوگوں کے من میں ہوگا, جو وہ پوچھتے ہوں گے, بولتے ہوں گے, سوشل میڈیا پر بولتے ہوں گے, پرسنل زندگی میں مانتے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے, تو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کافر کون ہے اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم سبھی کو پتہ ہم ایسے حالات میں آگے بڑھ رہے ہیں جہاں من میں بہت سارے سوال ہیں لوگوں کے کہ اب کیا, چلے جان لیا 2026 سے کوئی چیز ہماری طرف بڑھ رہی ہے. آپ کسی طرف بڑھ رہے ہیں, تباہی کی جگہ اپنی جگہ ہے, آپ وہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. رک جائیے, قدم رکھنے کے بعد وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. یہ 4 سال بچے ہیں. کیسے رکے؟ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی, آپ کو ذمہ داری دی گئی لوگوں کی بھلائی کی, آپ کو ذمہ داری دی لوگوں کی ویل وشنگ کی, دنیا اور آخرت دونوں کی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ایک نیرو کانسیپٹ کنورٹ کرا لیں لوگوں کو. آپ کا کام پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ کس میں بھلائی ہے. یہ شروع کر دیں. پہلے تو خود بھی سمجھے نا, یہ جو کچھ کر رہے ہیں, جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. اکثریت جن چیزوں کے اوپر ہے, جن ایشوز کو لے کر چل رہے ہیں مسلمانوں کی جگہ جگہ, یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اس تباہی کی جگہ لے جا کر اتارنے والی ہے.
اس سے پہلے کیا کبھی ایسا ہوتا تھا؟ ہم تو ٹرین کے اوپر جب ٹرین میں اپنی سیٹ پر نماز پڑھتے تھے تو غیر مسلم جلدی جلدی کھڑے ہو جاتے تھے، جگہ دے دیتے تھے۔ آج اگر کسی پارک کے اندر کسی ایک کونے کے اندر اگر ایک اور جو ہے وہ حجاب پہن کر نماز پڑھتی رہتی ہے تو ہنگامہ مچ جاتا ہے کہ ایسا کس نے کیسے کر لیا؟ یہ ذہن کیوں بن گئے؟ اس جگہ پہ تو آپ لے کر آئے ہیں، مسلم لیڈرشپ لے کر آئی ہے اس جگہ تک۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے تو ان کے پھندے سے نکلیے، یہ آپ کو پہنچا چکے اس جگہ، اب اسے دیکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اور رحمت بن جائیے، رحمت کی تصویر بن جائیے۔ اور رحمت کی تصویر بننے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس دنیا کے بعد جو آگے زندگی آ رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ آپ کا کام بتانا ہے، آپ کا کام کنورٹ کرانا نہیں۔ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب اس میں رسولوں کو، پیغام پہنچانے والوں کو بچایا جاتا ہے، بچایا جائے گا، ورنہ باقی بڑے سخت عذاب میں گریں گے جس کا بھی ہوش نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے تو یقین نہیں آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ جڑ کر کے ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دیے، اور ہم گزارش کریں گے آڈینس سے بھی کہ علامہ صاحب کی جو سیریز میں ڈسکرپشن میں دوں گا، کامنٹ میں پن کی بھی مل جائے گی، جہاں آپ علامہ صاحب کو اور الگ ٹاپکس پر سن سکتے ہیں کہ انہوں نے اور کتنے مدعوں پر چرچا کری ہے، اور اسپیشلی جو میرے سوال تھے اسی سے جڑے کچھ اور بھی سوال تھے جن کے جواب وہ پہلے دے چکے ہیں، تو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں، جا کر کے آپ وہ شو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اتنی دیر تک رکنے کا اور ہماری باتوں کو سننے کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں نفع پہنچانے کی، اور اپنے دل سے جو اتنے سالوں سے جو ہم نے نفرت وہ رکھی اپنے دل میں، اس کو ہم کوشش کریں ختم کر کے اس کو محبت میں تبدیل کریں، اپنے آپ کو کسی لائق بنائیں اور لائق کام لانے والی ایک مخلوق بنے۔ اور جیسے کہ سمجھایا، ہم امید کرتے ہیں اس راستے پہ ہم چلیں تو ممکن ہے اللہ کی مدد آئے گی، اور وعدہ ہے اس کا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں درشکوں کو؟ تو بس آپ پوچھتے رہے، میں کہتا رہا، بہت کچھ کہتا رہا ہوں، ان میں بیچ میں کچھ عنوان ایسے آئے جن کی بہت تفصیلات ہیں، تو آپ اس کے لنک، میں نے ان کے اوپر بہت کچھ کہا ہے، آپ ان تک لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور لوگوں سے میری درخواست یہی ہے کہ انسانیت کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔